وہ کہتا ہے میں قید میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا تھا۔ اس کو وہ جعلی اعظم سواتی کا ٹیلی فون تو اس کو کرنا یاد تھا، وہ تو اس کو یاد تھا، اس کے پاس ٹیلی فون کی سہولت تھی، وہ بھی اس کو یاد تھا، لیکن بعد لوگ جو اس کی انسٹرکشنز میں تباہی اور بربادی کر رہے تھے، ہماری قومی شناخت کو مسخ کر رہے تھے، وہ اس کو یاد نہیں، اس کے تو کان بند ہو گئے۔ رات اس نے آخری بسر کی اس میں قید کے اندر، جس کے اندر لوریاں دینے کی انسٹرکشن جو ہے چیف جسٹس صاحب نے دی تھی کہ گپ شپ لگائیں اور اس کے بعد سو جائیں، وہ ساری رات ٹیلی فون کے اوپر انسٹرکشن دیتا رہا، عدالت میں بیٹھ کے ٹیلی فون استعمال کرتا رہا، اور آج کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس میں نظر آتے ہیں ان کا کہاں تک، ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا جو کردار جو ہے اسٹیبلش ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں، اور دوسرا اگر اس سلسلے میں کوئی قانونی جو ہے چارہ جوئی ہونی ہے یا کرداروں کی جو ہے شناخت پراپر ہونے کے بعد عوام کو بھی ان کا چہرہ پتہ لگ جائے کہ بھئی کوئی ایسی ان آڈیو لیکس میں جو ہے وہ جو اصل کردار ہیں وہی ہیں جن کا نام آ رہا ہے، کوئی یہ چیز فیبریکیٹڈ نہیں ہے، تو میرا خیال یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کمیشن کا۔ ان کو یہ 3 ججوں پہ اعتراض ہے کہ یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے۔ ہم نے ایک نیک کام کی ابتدا کی ہے، ہم نے اس کمیشن میں 3 جج جو ہیں جج ہی رکھے ہیں، کوئی یہاں پہ پارلیمنٹ کا کوئی رکن جو ہے اس کا ممبر نہیں ہے، یا اس میں کوئی ایسا شخص نہیں رکھا جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ بھئی یہ عدلیہ کا جو کردار جو ہے یا عدلیہ کا جو تقدس جو ہے، عدلیہ کا جو وقار جو ہے اس سے منافی ہے۔ 2 چیف جسٹس ہیں، ایک اسلام آباد اور ایک بلوچستان، اور تیسرا ان کا جو ہیڈ ہوں گے اس کمیشن کے وہ جسٹس فائز عیسیٰ ہیں۔ ان کا کردار جو ہے خصوصاً ان کی جو جنگ جو انہوں نے لڑی ہے، جو ان پہ کردار پہ ان کے برادری نے، ان کے جو بردر ججز ہیں جنہوں نے ان پہ حملہ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ جنگ جو ہے ان کے کردار کی ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے لڑی ہے۔ جس طرح انہوں نے جنگ لڑی ہے اس سے ان کی عظمت اور ان کا عہدہ جس میں وہ فائز ہیں وہ ڈیفائن ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کو تسلی تب ہوتی کہ یہ 3 ججوں کی جگہ جو موجودہ جو ہم نے رکھے ہیں ان کی جگہ جسٹس منیب ہوتے، عزت مآب، جسٹس اعجاز آسن ہوتے، عزت مآب، اور جسٹس مظاہر نقوی ہوتے، عزت مآب، تو پھر ان کو تسلی ہوتی، پھر کبھی درخواست نہ دیتے، کیونکہ پچھلے 1 سال سے سارے ججز جو ہیں، سارے بینچز جو ہیں وہ مور اور لیس جو ہے انہی ججوں پہ مشتمل ہوتے۔ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کہہ دیا، مدعا جو ہے میں نے اپنا بیان کر دیا۔ میں آتا ہوں جس ریزولوشن کی طرف۔ سر میرے ذہن میں یا کسی پاکستانی کے ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کے متعلق شک اور شبہ نہیں ہے کہ 9 مئی کو جو حملہ تھا مختلف فوجی تنصیبات پہ، ان کی رہائش گاہوں پہ، ایئر بیسز پہ، جی ایچ کیو پہ بہت سی سیاسی تنصیبات تو نہیں میں کہوں گا، لیکن سیاسی جو چیزیں جو ہے جن کا آئیڈینٹی جو ہے وہ سیاسی ہے، وہ سارے شہروں میں موجود ہیں، ان پہ انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ اور بھی ہمارے سرکاری دفاتر بھی ان پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے صرف اور صرف جو ہے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا۔
سر یہ حملہ ان کا فوجی تنصیبات پہ نہیں تھا، یہ حملہ پاکستان پہ تھا. انہوں نے وہ کردار ادا کیا جس کا خدشہ یا توقع ہمیں ہندوستان سے ہوتی ہے، اپنے ازلی دشمن سے ہوتی ہے. پاکستانیوں سے کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی. جن لوگوں نے اشتعال دلوایا، اب وہ ہمارے پرانے سپہ سالاروں کے ساتھ جو ہے اپنی رشتہ داری گنوا رہی ہیں. جس وقت اٹیک کرنے کے لیے لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا تھا، اس وقت ان کو وہ رشتہ داری یاد نہیں تھی. ہم لوگ سیاستدان ہیں جناب، سیاسی برادری ہیں. فوج کا ادارہ آئی ایس پی آج موجود ہے جو ان کی پوزیشن کے متعلق جو ہے دفاع بھی کر سکتا ہے اور ایکسپلین بھی کر سکتا ہے. لیکن بصیرت پاکستانی، بصیرت پارلیمنٹیرین، بغیر کسی جماعت کی جو ہے وابستگی کا ریفرنس دیتے ہوئے یا وابستگی کا کوئی لحاظ رکھتے ہوئے، ہر پارلیمنٹیرین کا فرض ہے کہ وہ فوج کا 9 مئی کے واقعات کو مد نظر رکھتے یا اس بیک ڈراپ میں اس ادارے کا دفاع ویسے بھی ہم پہ لازم ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات کے ریفرنس سے یہ ہم پہ لازم بن جاتا ہے، یقینی طور پہ لازم بن جاتا ہے کہ ہم اس فوج کا دفاع کریں. مثلا ہمارے ایئر بیسز کے اوپر ہندوستان حملہ کرتا رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ میاں والی ایئر بیس کے اوپر پاکستانیوں نے، جو بظاہر پاکستانی ہیں، انہوں نے حملہ کیا ہے. ایک سابق وزیر اعظم کے نام لیواؤں نے حملہ کیا ہے. اس نے اس کا اشتعال دلایا کہ آپ لوگ جو ہے سنگولرلی انہوں نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا فوجی تنصیبات کو. یہاں میں پنڈی میں وہ جو شخص کہتا تھا کہ میں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں، جو کہتا تھا کہ میں اللہ کو جان دینی ہے، وہ لوگوں کو اشتعال دلاتا رہا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرو. جان نہیں دی اس نے. یہ بے گناہ رانا ثناء اللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، بے گناہی کا ایک پورا ثبوت ہے، لیکن اس کو غیرت نہیں آئی. لیکن جناب والا، کیوں سوچنے کا مقام ہے، 22 کروڑ عوام کا یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر کو چنا گیا لاہور میں، شہداء کی یادگاریں چنی گئیں. جناب والا، جو قومیں محسنوں کو یاد نہیں رکھتی، ان کی تکریم نہیں کرتی، ان کی قربانیوں کا احترام نہیں کرتی، تاریخ ان قوموں کو معاف نہیں کرتی. خدا نخواستہ میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کی قربانیاں یاد نہیں رکھتی. نشان حیدر جو ہے ہمارے، جنہوں نے الٹیمیٹ قربانی دی نہایت بہادری کے ساتھ، انہوں نے ان کی قربانی یاد نہ کی جس وقت للکار رہے تھے کہ کور کمانڈر ہاؤس چلو. کسی نے وہ قربانی یاد نہ کی. اس کا مجسمہ مسمار کرتے ہوئے کرنل شیر خان کا، جب اس کا مجسمہ مسمار کیا جا رہا تھا، اس کی توہین کی جا رہی تھی. کسی کو اس وقت یاد نہ آیا کہ یہ چاغی پہاڑ کی جو ہے یادگار جو ہے، یہ ہماری دفاع کا سمبل ہے، نشان ہے، ہمارے ایٹمی طاقت ہونے کی شناخت ہے. انہوں نے اس کو بھی جلا کے رکھ دیا. ایک واحد ڈٹرنٹ ہے جس کی وجہ سے اس خطے میں ابھی تک جنگ نہیں ہوئی، جس کے لیے 3 دہائیاں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک جو ہے وہ خالق رہے اس پروگرام کے، اور ان لوگوں نے اس پروگرام کی بھی توہین کی. اس کے سمبل کو جو ہے آگ لگا دی. یہ لوگ پاکستانی ہیں، ان کے چہرے تو شناخت کریں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آئے؟ کس نے ان کو اشتعال دلایا؟ وہ آج کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں بار کیا ہو رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں بات. یار ایک مہربانی کر،
وہ کہتا ہے میں قید میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا تھا. اس کو وہ جعلی اعظم سواتی کا ٹیلی فون تو اس کو کرنا یاد تھا، وہ تو اس کو یاد تھا. اس کے پاس ٹیلی فون کی سہولت تھی، وہ بھی اس کو یاد تھا. لیکن بار لوگ جو اس کی انسٹرکشنز پہ تباہی اور بربادی کر رہے تھے، ہماری قومی شناخت کو مسخ کر رہے تھے، وہ اس کو یاد نہیں، اس کے تو کان بند ہو گئے. جو رات اس نے آخری بسر کی اس میں قید کے اندر، جس کے اندر لوریاں دینے کی انسٹرکشن جو ہے چیف جسٹس صاحب نے دی تھی کہ گپ شپ لگائیں اور اس کے بعد سو جائیں، وہ ساری رات ٹیلی فون کے اوپر انسٹرکشن دیتا رہا، عدالت میں بیٹھ کے ٹیلی فون استعمال کرتا رہا. اور آج کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا تھا. 8-9 دن اس نے انتظار کیا مذمت کرنے کے لیے، اور ابھی بھی کوالیفائڈ مذمت کی. اور جناب یہ جہاں جو ساتھ والی بلڈنگ میں صاحب رہتے ہیں، انہوں نے بھی 7-8 دن کے بعد مذمت کی اور اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا. میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ سامنے والی بلڈنگ جو ہے ٹیلی ویژن والی، اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا اور اس کا کریڈٹ لیا تھا عمران خان سے. فون کال، وہ بھی ایک آڈیو جو ہے اس کو بھی کمیشن کے آگے پیش کر دیں تاکہ پتہ لگ جائے، شناخت ہو جائے یہ کون بندہ بول رہا ہے جو کریڈٹ لے رہا ہے. پارلیمنٹ کا، یہ پارلیمنٹ جس میں ہم اس وقت کھڑے ہیں، اس بلڈنگ کا بھی اپنا احترام اور تقدس ہے. اس کے اوپر بھی اٹیک میں وہ شامل تھے، پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ میں بھی شامل تھے، یہ ساتھ والی بلڈنگ میں جو رہائش پذیر ہے شخص. اور اس کے بھی 3 دن بعد جو ہے سابق وزیر اعظم کو یہ خیال آیا کہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں رہی، میں تھوڑا بہت جو ہے ہلکا پھلکا کو ڈھیلا سا جو ہے اس کی مذمت کر دوں اور ساتھ مکر جاؤں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے اندر قید کے اندر سے ویڈیو پیغام دیا اور ساتھ یہ دھمکی دی کہ اگر میں گرفتار ہوا تو دوبارہ اس رد عمل کے لیے تیار ہو جائیں. یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے، میں کوئی کنکاکٹ نہیں کر رہا. پھر کہا جناب والا ایک شخص جو ہے ریپینٹنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ دوبارہ اسی واردات کی دھمکی دے رہا ہے. اور اس کے بعد جناب والا کہتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کے، سب سے پہلے یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے. میں جو ایجنسیوں کے لوگ وہاں پہ تھے ذرا ان کے نام لے لیتا ہوں. 2 تو ان کی بہنیں تھیں، پتہ کرنا پڑتا کہڑی ایجنسی نے واسطے کام کر دیا نا. ایک ان کا بھانجا تھا جس نے وہ وردی ٹانگی ہوئی تھی چھڑی کے اوپر، محمود رشید صاحب تھے، چودھری اعجاز صاحب تھے، یاسمین راشد صاحبہ تھیں، شہریار افریدی صاحب تھے، عثمان ڈار صاحب تھے. اگر یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں تو یہ بہت بڑا انکشاف ہے. پہلے اپنے گھر میں یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں یا نہیں. ان سب کی جو ہے میں کوئی فیبریکیشن نہیں کر رہا، ان سب کی تصویریں موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں، باتیں کرتے ہوئے، پکارتے ہوئے، للکارتے ہوئے ان کی آوازیں جو ہے موجود ہیں. یہ سب کچھ اقتدار کی ہوس میں ہوا. ایک انسان جو ہے وہ اقتدار کی ہوس میں کہاں تک جا سکتا ہے یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. جناب والا اسی ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کو پھانسی دی گئی. بہت سے لوگ یہاں پہ جن کی 70s کی پیدائش ہے یا 60s کی پیدائش ہے، ہو سکتا ہے ان کو اس چیز کا علم نہ ہو. مجھے اور وزیر اعظم صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ ہماری عمر اتنی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ کوئی ری ایکشن آیا، کوئی اینٹی اسٹیٹ ری ایکشن آیا؟ پیپلز پارٹی جو ہے ایگزسٹ کرتی رہی، سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتی رہی، اس کے فالوورز بھی رہے، ذوالفقار علی بھٹو کے نام لیوا رہے، اس کی قربانی کو یاد رکھنے والے رہے. اس کے بعد
بی بی کی شہادت ہے. اس واقعے کے بعد جو ہے رائٹلی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے طول و عرض میں جو ہے وہ ڈسٹربنسز ہوں گے, ایک جذباتی قسم کا ریئیکشن ضرور آئے گا, لیکن نہیں. پاکستان کی آئین کی جو چاروں اس کے پیرامیٹرز ہیں یا جو اس کے حدود ہیں, اس کے اندر رہ کے الیکشن لڑا گیا اور پاکستان کھپے کا زرداری صاحب نے نعرہ لگایا. قیامت گزر گئی لیکن اس کا ری ایکشن جو ہے ریاست کے خلاف نہ آیا. الیکشن لڑا انہوں نے, وزیر اعظم بنے, آپ وزیر اعظم بنے, گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے, 5 سال مکمل کیے, جمہوری سفر جو ہے وہ جاری رہا. میاں نواز شریف کی 3 دفعہ حکومت جو ہے برطرف کی گئی. بصیرت وزیر اعظم وہ ایک جعلی جے آئی ڈی کے آگے پیش ہوتا رہا, عدالتوں میں پیش ہوتا رہا, جو عدالتیں ریگڈ تھیں, اس پرپز کے لیے بنائی گئی تھی کہ اس کو سزا دینی ہے. ان کے آگے 200 پیشیاں اس نے بکتی. اس نے گرفتاری سے انکار نہ کیا, اس نے وارنٹس کی تعمیل سے انکار نہ کیا, اس نے ہماری عدالتی نظام کے آگے, ہمارے جو سو کالڈ اس وقت انصاف کا جو سسٹم تھا اس کے آگے سر جھکایا کہ یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے داغدار ہو جائیں گی, ان کی عزت جو ہے, احترام جو ہے تار تار ہو جائے گا. میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں آپ ان کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکیں, پاکستان کے شہری اس کا موازنہ کر سکیں. اقتدار مسلم لیگ کے پاس آتا رہا جاتا رہا, پیپلز پارٹی کے پاس آتا رہا جاتا رہا, بے انصافیاں ہوتی رہیں, برداشت کرتے رہے. سیاسی ورکر تھے ہم, آج بھی ہیں, اور آج بھی یہ پارٹیاں زندہ ہیں. ہم گرفتار ہوئے, اسی طرح گڈی تو تھلے لا کے دوڑ لا لی, اپنے آپ میں خام خواہ ساتھ چڑھا لے. اور یہ لوگ جو مفرور ہیں, جو چھپے ہوئے ہیں, ایک مطلب بندہ بتا دیں آپ جو ہے پیپلز پارٹی کا ورکر یا پاکستان مسلم لیگ کا ورکر کے آزمائش کا وقت آیا ہو تو اس نے گرفتاری نہ دی ہو. سارے چھپے ہوئے ہیں. اپنے گھر والوں پہ, اپنے گھر کی خواتین کے کمروں کے اندر جو ہے اپنے ٹیلی فون چھوڑ گئے ہیں تاکہ لوکیشن یہ رہے. اگر وہاں پہ چھاپے پڑے ہیں تو اس لیے پڑے ہیں کہ ٹیلی فون, اپنے اصلی ٹیلی فون وہاں پہ چھوڑ گئے ہوئے تھے, غائب ہے. سیاسی ورکر تو اس طرح نہیں ہوتا, یہ تو سوداگر ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. ان کا سیاست سے کوئی سیاست کی ایک اپنی عزت ہوتی ہے اور عظمت ہوتی ہے, اور سیاسی ورکر جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. حالات اچھے ہوں برے ہوں وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, خصوصاً برے حالات میں پروٹیکٹ کرتا ہے. شہباز شریف واپس آیا مئی 2004 میں, اس کو پتا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے, فوجی حکومت ہے, لیکن وہ وطن واپسی کا اٹیمپٹ کیا, اس نے ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا. پھر 2007 میں نواز شریف نے اٹیمپٹ کیا کہ اس کو پتا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے, لیکن اس نے اٹیمپٹ کیا, اس کو پھر واپس ڈپورٹ کر دیا گیا سعودی عربیہ. کمٹمنٹ تو یہ ہوتی ہے. جناب والا, ایک کمٹمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ دوڑ لگا جاؤ اور سارا گھیرا ڈلوا لو, یہ زمان پاک میں کوئی شخص نہیں مار سکتا, اور بلوے کروانے. وہاں پہ ایک ڈی آئی جی ہے, اللہ اس کو صحت دے, اس کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے, سیالکوٹ کا ہے, چونڈے کا, اس کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. انہوں نے کیا کیا سلوک نہیں کیا ہماری لا انفورسمنٹ جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ. عزت والے وقار والے لوگ جو ہے سرنڈر کرتے ہیں قانون کے آگے, گرفتاری سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن اس کے لیے عزت اور وقار جو ہے یہ 2 انگریڈینٹ ہونے بہت ضروری ہیں جو نہیں ہیں ان میں. جناب اسپیکر,
میری اس سارے کانٹیکسٹ میں جو پچھلے 1 سال سے یہ ساتھ والی بلڈنگ والے قانون اور قاعدے اور اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، میری ان سے بھی استدعا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہے اپنے سامنے رکھیں. آپ کے وطن کے ساتھ بھی ہوا ہے. یہ میرا صرف وطن نہیں ہے، صرف اسپیکر صاحب آپ کا نہیں ہے یا شہباز شریف کا نہیں ہے، یہ ان کا بھی وطن ہے. یہ جو 15-16 حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی ذاتی گروہی لڑائیوں میں یا اپنی ذاتی مفادات میں یہ بات بھول نہ جائیں کہ یہ ان کے وطن پہ بھی اٹیک تھا. یہ انسٹالیشن جو ہیں ان کی بھی ہیں، جتنی میری ہیں ان کی بھی ہیں. یہ فوجی تنصیبات کا حفاظت جو ہے کم از کم ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے. پاکستان کے دشمنوں کا حلیف نہ بنے، پاکستان کے حلیف بنے. میری ان سے استدعا ہے کہ جس شخص کی وہ حمایت کر رہے ہیں، جس شخص کی وہ حمایت کر رہے ہیں وہ کسی کا وفادار نہیں ہے، صرف اپنی ذات کا وفادار ہے. اس کو قید کے دوران جو ہے کوئی یاد نہیں آیا. آپ پوچھ لیجئے گا 2 دن 3 دن جو قید رہا ہے، کو اندر کیا یاد کرتا رہا ہے. اور اب جب سارے حربے ناکام ہو گئے ہیں تو ایبسولوٹلی ناٹ، بیرونی سازش، وہ سائفر، اس سے جو ہے اب آؤٹ ٹرن لیا ہے. جناب ترلے منتیں کرنی ہیں تو کسی شخص کی کریں، کسی رتبے والے کی کریں، جس کی کوئی اوقات ہو اس کی کریں. میں کوئی اوقات کے خدا نخواستہ کوئی غلط بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو کانگریس ہے، US کانگریس ہے، اس کے 500-600 ممبر ہیں. اس کے ایک رکن کو ٹیلی فون کر کے اس کے تربے کر رہے ہیں کہ میری مدد کرو. منتیں کر رہا ہے کہ منو بچاؤ، اور کل تک کہہ رہا تھا کہ انہوں نے سازش کی ہے، بیرونی سازش ہوئی ہے میرے خلاف. اور ڈونلڈ لو بھی تو امریکن تھا، وہ کون سا لاہور لوہاری کے رہنے والا تھا، وہ بھی تو امریکن تھا. میرا خیال ہے وہ پاور کے لحاظ سے یا اس کے رتبے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے زیادہ امپورٹنٹ ہو. اور پیغام رسانی ہو رہی ہے، امریکہ کے ساتھ پیغام رسانی ہو رہی ہے. وہاں پہ لوگ جو ہیں، آپ کو پتا کہ امریکہ کے سسٹم کے اندر جو ہے لابیسٹ جو ہے 10-15-20 ہزار ڈالر خرچ کر کے جو ہے کنٹریبیوشن دے کے، ان کے قانون میں یہ چیز شامل ہے. وہاں پہ یہ چوب نہیں سمجھی جاتی. ہمارے یہاں پہ سیاستدان جو ہے اتنی رقم پکڑ لے تو اس کے پیچھے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہونا شروع ہو جائے. ان سے یہ باتیں کروا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کوئی اسپیشل کورٹس بن رہی ہیں، یہاں پہ کوئی اسپیشل قوانین بن رہے ہیں، نئی لیجسلیشن ہو رہی ہے. جناب والا، آپ کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی، کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی. یہ سسٹم جو ہے، جس طرح میں نے ریزولوشن میں پڑھا ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997، آرمی ایکٹ 1952، 1952 اور پاکستان پینل کوڈ 1860 میں یہ چیزیں جو ہے پرووائڈڈ فار ہیں. یہ مقدمات ان قوانین کے تحت چل جو آلریڈی ہماری اسٹیچوٹ بکس میں موجود ہیں، اور وہ یہ کورٹس آلریڈی فنکشن کر رہی ہیں. ان کورٹس نے آلریڈی سزائیں سناتی ہیں، یہ پچھلے سال بھی سنائی. میرے پاس لسٹ موجود ہے، 6 پھانسیاں ہوئی جس میں 5 سویلین تھے، 1 فوجی تھا. وہی سویلین انوالو ہوتے ہیں جو کسی فوجی معاملے کے اندر جو ہے جن کا کوئی تعلق واسطہ جو ہے نکلتا ہو. اب یہ پروپیگنڈا کر کے کہ مجھے عمران خان کہتا ہے کہ مجھے یہ وکٹم بنانے کے لیے
میری آواز دبانے کے لیے نئی لیجسلیشن کر رہے ہیں, نئے اسپیشل کورٹس بنا رہے ہیں. میں نے آج CNN پہ اس کا انٹرویو سنا. اس کو جس وقت یہ ان سے یہ بات کر رہا تھا, مدد کی اپیل کر رہا تھا اور اپنے اس کے متعلق ملک کا رونا رو رہا تھا, بدنام کر رہا تھا, اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان نے امریکہ کے آگے اپنے شہری بیچے تھے اور امریکہ نے خریدے تھے. کیا وہ ٹرانزیکشن جو تھی لافل تھی؟ نہ پاکستان کے لیے لافل تھی اور نہ امریکہ کے لیے لافل تھی. اور جو رینڈیشن ہوتی رہی, جو لوگ اغوا ہو کے جو ہے گوانٹانامو بے لے جائے گئے, 20 سال 22 سال جو وہاں پہ قید رہے, کیا وہ لافل تھے؟ کیا وہ امریکن کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا تھا؟ اب ہم جو ہے کراچی میں ایک جزیرہ جو ہے اس کو جو ہے باؤنڈری کے باہر کر دیں کہ جی یہ پاکستان کا لا اس پہ لاگو نہیں ہوتا, گو یہ ملکیت پاکستان کی ہے اور وہاں پہ جو مرضی جو ہے اندھیر مچاتے رہیں, تو قانونی نہیں ہوگا. سر یہ ریٹ آف ہیبیس کارپس جو ہے جب انوینٹ کی گوروں نے, یونائٹڈ کنگڈم نے, گریٹ برٹن نے, تو لارڈ کارنوالیس نے وہ لا بنایا تھا. اور وہ لاج میں 2-3 جگہ انہوں نے ایگزمپٹ کر دی تھی کہ یہاں پہ یہ ریٹ جو ہے یہ ایپلیکیبل نہیں ہوگی. دا مین لاسٹ ہز جاب. ہی واز کنڈیمڈ بائی ہسٹری. امریکہ کا یہ ریکارڈ جو ہے رینڈیشن کا, اور یہاں سے بندے خرید کے, ہمارا ریکارڈ تو گندا ہے ہی ہے جنہوں نے بیچے. آج نہیں پاگل, کتاب میں اعتراف کیا ہوا ہے جنرل مشرف نے. ان سے یہ مدد مانگ رہا ہے جن کا یہ ریکارڈ ہے. میں یہ سٹوری اس لیے آپ کو سنائی ہے. ان سے یہ مدد مانگ رہا ہے جن کا یہ ریکارڈ ہے ہیومن رائٹس میں, جن کو فلسطین اور کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آتی. ان سے یہ اپیل کر رہا ہے, اور اپیل اپنی فوج کے خلاف کر رہا ہے, اپنے وطن کے محافظوں کے خلاف کر رہا ہے. آج بھی ایز وی اسپیک شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے فوجیوں کی. کوئی دن نہیں جاتا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے فوجیوں کی, FCC کی, پولیس کی شہادتیں نہ ہوں. پشاور میں دیکھ لیں. کوئی بھی محب وطن شخص جس کے ساتھ پاکستان کی وفاداری ہے, پاکستان کے ساتھ جس کا ایک رشتہ ہے, وہ شہداء کے خلاف نہیں بولے گا, ان کی تصویروں کو ڈیفیس نہیں کرے گا, ان کی یادگاروں کو مسمار نہیں کرے گا, ان کی یادگاروں کو آگ نہیں لگائے گا, ان کے دفاتر کو آگ نہیں لگائے گا. یہ ایجنڈا بھارت کا ہے, ہمارے ازلی دشمن کا ہے, کسی پاکستانی کا نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر.